بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اگر دیکھا جائے تو دنیاوی زندگی میں ہر انسان کو اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک مختلف طرح کی مشقتوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ چنانچہ جو شخص ان پریشانیوں اور ان مشکلات کے باوجود اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو یقینی طور پر ایک مقام پہ آخرت کی زندگی میں اس کے لیے راحت ہی راحت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی میں بھی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرتا رہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی کوئی بہتر اعمال نہ کر سکے اور وہاں پہ بھی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑے تو یقیناً یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ چنانچہ آج جس حدیث مبارکہ کا ذکر کروں گا، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ اور دشوار چیزوں کے ساتھ گھیر دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا تو عرض کیا گیا کہ یا اللہ، اس انداز میں تو کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جانا چاہے گا، اس کی مشکلات، وہاں کی تنگیاں اور وہاں کی پریشانیاں اگر اسے معلوم ہو جائیں تو، اور ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے، جیسا کہ وہاں پہ خوشنما چیزیں، آسانیاں اور نعمتیں اور راحتیں ہیں۔ تو پھر اگر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں انسان کو بھیجنا ایک امتحان ہے تو وہ امتحان صحیح طور سے کیسے ممکن ہے؟ اگر سارے ہی لوگ جنت میں چلے جائیں اور سارے ہی جہنم میں جانے سے اعراض کریں تو پھر یہ امتحان صحیح طور سے کیسے ممکن ہو پائے گا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مشکلات اور دشوار گزار چیزوں سے اسے گھیر دیا اور جہنم کو خوشنما چیزیں، خواہشات نفس اور طرح طرح کی خواہشات اور آسانیوں کے ساتھ اسے گھیر دیا۔ چنانچہ جو شخص بھی ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے، ان مصائب سے گزر کر آئے گا تو وہ جنت کا مستحق اور حقدار ہوگا، اور جو خواہشات نفس میں پڑ جائے گا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے گا تو اس کے لیے جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ اب جو شخص چاہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں، تقویٰ کی چیزیں اور طبیعت کے ناپسندیدہ جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر لے تو وہ جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے وہ آسانی سے جہنم میں جا سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی، کہ انہوں نے 13 سال مکہ کی ابتدائی دور کے اندر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے، معبودان باطلہ کی مخالفت کی وجہ سے اور اس وقت کی بدعات کو ترک کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کرنے کی وجہ سے، سنت کو اپنانے کی وجہ سے۔ چنانچہ اگر آج بھی کوئی شخص سنت کے راستے پر آتا ہے، بدعت کو چھوڑتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے تو اسے اپنے نفس پر کیا کرنا پڑے گا؟ جبر کرنا پڑے گا، اور اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، اسے اپنے کاموں کو ذرا آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبے کو جو شخص اختیار کرتا ہے اسے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے باطل مذہب کو یا کسی اور مذہب کو اور دین کو چھوڑ کر اسلام کی طرف، ایمان کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آئے گا تو اسے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن یہی جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد مبارکہ میں پہلے جہنم کا ذکر کیا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ گھیر دیا، اور بعد میں جنت کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل پہلا مقصود جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے بیماری کو ختم کرے، اپنے اندر سے شرک کو، بدعت کو، ان چیزوں کو اپنے اندر سے پہلے نکالے، اس کے بعد اچھائی کو لے کر آئے۔
اگر بیماری جسم کے اندر موجود رہے اور انسان اوپر سے تندرستی کی دوائیں چیزیں سب کھاتا رہے اور بیماری کی تشخیص اور اسے ختم کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے تو پھر صحیح طور سے اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات بھی پہلے نازل ہوئے وہ زیادہ تر عقائد سے متعلق تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عقائد پر، ایمانیات پر، توحید پر جو ہے احکامات اور چیزیں نازل فرمائی، اور پھر اس کے بعد مدنی دور کے اندر جب دلوں کے اندر ایمان اور عقائد پختہ ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے اور دیگر دین کے احکامات کو نازل فرمایا۔ تو یہی ہماری شریعت کا جو ہے مطلوب ہے کہ پہلے ان چیزوں کو درست کیا جائے، عقائد پر محنت کی جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو اسے پہلے شرک سے دور کر کے توحید کی دعوت دی جائے گی، پھر اسے نماز، روزہ، دوسری چیزوں کی طرف لایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام دین کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو صحیح طور پر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔